الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے کی مناسبت سے آج کے خطبے کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ، لیلۃ القدر اور صدقہ فطر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جب شروع کیا انسانوں سے تو لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، اور جس طریقے سے دنیا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے لوگوں کی عمریں بھی مختصر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہ ان کی مکمل عمر نہیں بتائی گئی، بلکہ 950 سال جو انہوں نے کام کیا وہ بتایا گیا۔ پھر ان کی پیدائش، پھر اس عمر کو پہنچنا کہ جس میں وہ نبی بنائے گئے، یہ تمام چیزیں تو الگ۔ 950 سال تک انہوں نے صرف دعوت کا کام کیا، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، اور ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، اللہ والے لوگ بھی ہوتے تھے، بہترین لوگ بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی ہوتے تھے، رسول بھی ہوتے تھے، صالحین بھی ہوتے تھے، اچھے لوگ، نیک لوگ ہوتے تھے۔ اچھا، اور ان لوگوں کی عمروں کی بالمقابل امت محمدیہ کی عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے 60 سے 70 کے درمیان، منیمم ایج 60 سے 70، یعنی اکثر لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70۔ اگر کوئی آدمی 60 سے اوپر ہے سمجھ لیے بہت، 70 سے اوپر سمجھ لیے بہت ہے۔ یہ امت محمدیہ کی منیمم ایج۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی منیمم ایج جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان۔ یہ حدیث کا مفہوم۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت غور سے سننے کے لائق ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ آئے تو بعد میں ہیں، سب سے لاسٹ میں ہم ہی لوگ آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ پورے گزر چکے، ان کی امتیں گزر چکی، اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ تو ہم سب سے لاسٹ میں ہوئے نا، امت محمدیہ سب سے لاسٹ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ آئے تو سب سے لاسٹ میں ہیں، لیکن جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا اور جنت میں جانے کی بات کی جائے گی، جنت میں داخلہ کروایا جائے گا لوگوں کا، تو آئے تو بعد میں ہیں، سب سے بعد میں ہیں، لیکن داخل سب سے پہلے کیے جائیں گے۔ داخل سب سے پہلے، آئے سب سے لاسٹ میں ہیں اور داخل سب سے پہلے کیے جائیں گے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے لوگوں کی عمریں بھی لمبی، اچھا نیک کام کی توفیق بھی ان کو ملی، ایسا نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل پورے غلط تھے، اچھے لوگ بھی تھے، نیک صالحین لوگ۔ ہمارے بالمقابل وہ لوگ زیادہ عبادت کیے، وہ تھوڑی تھوڑی بھی عبادت کیے اگر جو، تو ظاہر سی بات ہے وہ 1000 سال عبادت کیے اور ہم 60 سال کیے، اس میں سے بچپن بھی نکال دو تو 50-40 سال صرف کیے، اور وہ 1000 سال کیے، 900 سال کیے، 800 سال کیے۔ اگر تھوڑا تھوڑا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے
کہیں زیادہ ان کی عبادت ہوگی. تو رولز کے مطابق اگر عبادت کو دیکھا جائے تو جانا تو ان کو پہلے چاہیے, اور جا رہے ہیں امت محمدیہ کے لوگ سب سے پہلے. کیوں؟ اب یہاں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہم لوگ آخری عشرے میں گزر رہے ہیں نا, آخری عشرے میں گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے, اللہ کا یہ احسان ہے, اللہ کا یہ فضل ہے, اللہ کی یہ مہربانی ہے امت محمدیہ کے ساتھ کہ ہم کو بھیجا بعد میں ہے, لیکن ہمیں کچھ ایسا اسپیشل ٹائم دیا ہے, ایسے اسپیشل چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو ان کو نہیں دی تھی, جن کو 1000 سال عمر دی تھی. عمر تو 1000 سال ان کو دی تھی, مگر وہ اسپیشل چیز ان کو نہیں دی تھی جو ہمیں دی ہے, کہ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پھر ان سے کہیں زیادہ ہماری عبادت ہو جاتی, ان سے کہیں زیادہ. جی ہاں, ان سے کہیں زیادہ. جو 1000 سال عبادت کر کے گئے ان سے کہیں زیادہ ہماری عبادت ہو جائے گی اگر ہم ان کا استعمال, ان لمحوں کا استعمال, ان اوقات کا استعمال, ان راتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں تو. اور اسپیشل چیزوں میں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے لیلۃ القدر. آخری عشرے کی طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آپ ڈھونڈو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اس سے پہلے 2 عشرے جو ہیں اتنی نہیں کرتے تھے مگر ان کے بالمقابل آخری عشرے میں اور زیادہ کرتے تھے. اتنے زیادہ کرتے تھے خود جاگتے تھے, گھر والوں کو جگاتے تھے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا, یعنی بیچ والے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور آخری والے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے تھے, بہت زیادہ عبادت, کیونکہ اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر ہے. اور جس کے تعلق سے رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, او لوگو سن لو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وہ قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے, وہ قرآن جو لوگوں کے لیے فرقان ہے, وہ قرآن جو جنت میں جانے کا راستہ بتانے والی ہے, وہ قرآن کی جو تمہیں صراط مستقیم پر چلانے والی ہے, اس قرآن کو ہم نے اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت. آپ سوچئے 83 سال 4 مہینے ایک ساتھ مل جائیں گے. 83 سال 4 مہینے معمولی ہے. اب آپ ذرا کاؤنٹ کرو, ذہن میں لاؤ, وہ لوگ 1000 سال جی کر کے گئے, لیکن اگر ہم 40 لیلۃ القدر پا لیے, 50 سال 60 سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور 40 لیلۃ القدر پا لیے, 40 لیلۃ القدر, تو کتنے سال ہو گئے؟ ہاں اب ذرا سوچو, پھر عبادت کے لحاظ سے ہمارا زیادہ ہوگا یا ان کا زیادہ ہوگا؟ یہ خاص بات ہے امت محمدیہ کے اوپر. اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیز ہم کو دی ہے جو ان کو نہیں دی تھی. ان کو 1000 سال عمر تو دے دی, لیکن کم وقت میں ان سے آگے نکلنے کا جو راستہ اور طریقہ ہے وہ ہمیں دیا ہے نا, ہمیں دیا ہے. اس لیے اس آخری عشرے میں خوب محنت کرو, خوب اللہ کی عبادت کرو. ہمارا بڑا عجیب مرحلہ ہے, عجیب بات ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو پورے جوش کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں, پورے جوش کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں, پورے جوش کے ساتھ تفسیر سنتے ہیں. اور جس طریقے سے رمضان گزرنے لگتا ہے ہمارا یہ جوش دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے. پہلے ایک صف غائب ہوتی ہے, پھر دوسری صف غائب ہوتی ہے, پھر تیسری صف غائب ہوتی ہے, اور پھر ہوتے 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 آپ دیکھیے گا جیسے عید کا چاند نظر آئے گا شیطان ادھر سے چھوٹیں گے, ہمارے یہ رمضانی مسلمان بھی یہاں سے چھوٹ جائیں گے. جیسے وہاں سے شیطان کھلے گا یہ مسجد سے بھاگ جائیں گے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم رمضانی مسلمان صرف بنتے ہیں کہ رمضان میں آتی مسجد کو پکڑ لیا, اور وہ بھی جس طرح شروع میں جوش دکھاتے ہیں دھیرے دھیرے وہ جوش ختم ہوتا رہتا ہے. آخری عشرے میں تو ہمارا پورا جوش شاپنگ پر نکلتا ہے, تراویحوں پر نہیں.
قیام پر نہیں، قرآن مجید کی تلاوت پر نہیں، اذکار پر نہیں، دعاؤں پر نہیں، پوری فوکس ہماری ہوتی ہے شاپنگ پر، خرچ کرنے پر، خریداری پر۔ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب اسی میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر بار کہا جاتا ہے خریداری پہلے کر لو، خریداری پہلے کر لو، ماحول بنا لو کہ خریداری پہلے کریں گے۔ آپ کے ماحول بنانے سے دکاندار بھی جو ہے وہ رمضان سے پہلے اچھا مال لا کر رکھیں گے، مگر ان کو پتا ہے کہ آپ خریداری کرو گے ہی آخری عشرے میں، تو اسی لیے وہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو پسند آنے والی چیزیں ہیں، وہ لاش میں لے کر کے آتے ہیں یا لگاتے بعد میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پبلک اسی وقت خریداری کے لیے آئے گی۔ ماحول بنایا ہے لوگوں نے اس طرح خریداری کر کے۔ تو آج خطبہ جمعہ کا میرا پیغام یہ ہے، میری بلکہ التجا یہ ہے آپ لوگوں سے، اللہ کے واسطے یہ آخری عشرہ برباد مت کرو۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں گزر رہی ہیں، یہ بڑے فضیلت والے ایام گزر رہے ہیں۔ رمضان اللہ نے دیا، اب دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور، اللہ جاننے والا ہے اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، کیونکہ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اگلے رمضان ملے کہ نہ ملے، یہ مبارک ایام سے فائدہ اٹھا لو، مبارک ایام سے اللہ کے واسطے فائدہ اٹھا لو۔ راتوں کو جاگو، چائے نوشیوں میں، ادھر ادھر گھومنے میں، حریص کھانے میں، گھر پہ جا کر سونے میں، ان میں اوقات برباد مت کرو۔ اللہ کے واسطے راتوں کو جاگو قیام اللیل کرتے ہوئے، راتوں کو جاگو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، راتوں کو جاگو اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہوئے، راتوں کو جاگو نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے، راتوں کو جاگو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، راتوں کو جاگو اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اور رب کے حضور میں گڑگڑاتے ہوئے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، وہ جنت کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بہترین بندوں کے لیے تیار کی، اس جنت کے واسطے کوشش کرو۔ اور اسی لیے آج میں نے آیت کی شروعات جو کی ہے، آیت جو پڑھی ہے اسی تعلق سے پڑھی ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ہمیشہ سوتے ہوئے نہیں رہتے ہیں کہ بس جب دیکھو سو رہے ہیں، جب دیکھو تب سو رہے ہیں، جب دیکھو سو رہے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے اوقات رات میں بھی وہ سوتے تو ہیں مگر اتنی گہری نیند نہیں سوتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ہاں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ٹائم ہوا اٹھ جاتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، خوف اس بات کا کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اور امید اس بات کی کہ کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ مہربانی کرے گا، یہ امید بھی ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے دے رکھا۔ یہ رحمان کے بہترین بندوں کی پہچان ہے، رحمان کے اچھے بندوں کی پہچان ہے۔ اور اسی لیے جو ہے میں پھر کہوں گا کہ آخری عشرے میں خوب عبادت کیجیے، آخری عشرے کو ضائع مت کیجیے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس کی کچھ پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ لیلۃ القدر کی کچھ پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، چند صحابہ کا تبصرہ اس پر موجود ہے احادیث کے اندر کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ ویسے صحیح بخاری کی روایت ہے، 2023 حدیث نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی تھی لیلۃ القدر کہ یہ فلاں رات کو ہے لیلۃ القدر، ایک دم کلیئر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے واسطے باہر نکلے بھی حجرے سے کہ لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن دو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کسی بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں مصروف ہو گئے اور وہ چیز آپ کے دماغ سے بھلا دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت، وہ چیز بھلا دی گئی۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے، محدثین کا کہنا یہ ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھلا اس لیے دی گئی تاکہ لوگ جو ہے زیادہ عبادت کر سکیں، کیونکہ اگر
وہ خاص ایک رات کا پتہ ہو جاتا لوگوں کو تو لوگ اور راتوں کو نہیں جاگتے اور راتوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خاص رات کو صرف جاگتے اور معاملہ ختم کر دیتے۔ اسی لیے بتایا گیا اور بھلا دیا گیا۔ یہ حکمت اس بات میں تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ عبادت کریں۔ اس رات میں ایک نشانی تو یہ ہے، لیلۃ القدر کب آتی ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم۔ کبھی پہلی طاق رات، کبھی تیسری طاق رات، کبھی چوتھی طاق رات۔ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ اب ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، وہ رات مجھے دکھائی گئی خواب میں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام خواب جیسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کی پہچان مجھے کرائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ لیلۃ القدر جب گزر گئی تو اس کی صبح کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ پانی گرا ہے، مطلب بارش ہوئی ہے، اور میں جو ہے وہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے مٹی گیلی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کچی تھی، کچی بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آتا تھا۔ تو میں نے صبح دیکھا کہ میں جو ہے وہ میرے پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی کہ ایسا میں نے خواب میں دیکھا۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب 21ویں طاق رات تھی تو میں نے اس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی دیکھی، اور اس رات بارش ہوئی تھی۔ مطلب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر 21ویں طاق رات کو آئی تھی۔ یہ ان کا اوپینین، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کب آئی تھی؟ 21ویں کو آئی تھی، وہ لیلۃ القدر ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی بتائی تھی میں نے دیکھا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو دیکھا ہے کہ 23ویں طاق رات کو لیلۃ القدر آئی ہے۔ ایک صحابی اپنا اوپینین کہہ رہے ہیں کہ 23ویں طاق رات کو لیلۃ القدر آئی ہے۔ اچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے جو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج جو نکلتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو وہ لائٹ ایسی ہوتی ہے نا شروع میں، وہ اتنا نہیں ہوتی جتنا عام دنوں میں ہوتی ہے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ 27ویں کو آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الگ الگ صحابہ کو اوپینین جو میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ رات 21ویں کو بھی آ سکتی ہے، یہ رات 23ویں کو بھی آ سکتی ہے، یہ رات 27ویں کو بھی آ سکتی ہے۔ اور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے خیال کے مطابق 27ویں رات کو آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی اپنا اوپینین بیان کرتے ہوئے کہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ معتدل موسم، دوسری نشانی یہ ہے بارش کا نزول، تیسری نشانی یہ ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے، بغیر کرنوں کے، یعنی بہت زیادہ فوکس اس کے اندر نہیں ہوتا، ویسا سورج طلوع ہوتا ہے لیلۃ القدر کی صبح۔ یہ صحابہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس رات میں کثرت کے ساتھ ایک دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا خاص طور سے پڑھنی چاہیے، جاگتے ہوئے، ادھر ادھر جاتے ہوئے، کہیں جا رہے ہیں، یہ دعائیں کثرت سے جو ہے پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مختصر سی بات جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ اب ہم بات کریں گے مختصر صدقہ فطر کے تعلق سے۔ صدقہ فطر
ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزہ رکھتے ہوئے ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں کبھی کچھ زبان سے غلط نکل گیا۔ روزہ خالی کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ہر غلط کام سے بچنا ہے۔ اب ہم سے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دو وجوہات کی بنا پر صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف ہو جائیں، ہمارا روزہ ایک دم صاف ہو جائے، ہمارا روزہ ایک دم کلیئر ہو جائے، ہمارا روزہ ایک دم بہترین ہو جائے اور اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لائق بن جائے۔ اس لیے ایک وجہ یہ ہے صدقہ فطر کی۔ دوسری وجہ یہ ہے صدقہ فطر کی کہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو صدقہ فطر دے دیں، اس ناحیت سے دے دیں کہ بھائی روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، تو ذرا ان کے گھر میں راشن ہو جائے اور 2-4 دن سکون سے آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کی خوشی منا سکیں۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے اسلام کے اندر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ کتنا دینے کے لیے کہا گیا ہے؟ گھر کے ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو، ہر فرد کی جانب سے، چاہے وہ 1 گھنٹہ پہلے کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہو نا، اس کی طرف سے بھی، اگر کوئی نوکر ہے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اس کی طرف سے بھی، مالک اس کی طرف سے بھی ادا کرے۔ گھر کے ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو نکالنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص 2 کلو 600 گرام نکال لے تو اور بھی اچھی بات۔ 2 کلو 600 گرام 2.5 کلو سے ذرہ زیادہ، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اکثر قول 2.5 کلو نکال سکتے ہیں ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو۔ جو بچے آپ کے پاس ہیں ان تمام بچوں کی طرف سے، ایک بچی کی آپ نے شادی کر دی ہے تو ظاہر سی بات ہے، شادی کر دی، وہ اپنے گھر والی ہو گئی تو اس کے گھر والے نکالیں گے۔ ہاں بچی آپ کے گھر پر ہے، رمضان یہیں گزار رہی ہے اور وہاں نہیں نکالا گیا ہے تو آپ نکال دیجئے۔ اگر وہاں نکال دیا گیا ہے بچی اور بچی کی فیملی کی طرف سے تو یہاں آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو نکالنا۔ کیا نکالنا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں سے نکالنا ہے۔ آپ جو کھاتے پیتے ہیں وہی نکالنا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیاء میں سے نکالتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے نکالتے تھے جو وہ کھاتے پیتے تھے، اسی میں سے آپ کو نکالنا ہے۔ آپ رائس کھاتے ہیں، آپ آٹا کھاتے ہیں، آپ دیگر چیزیں ہیں جو کھاتے ہیں گھروں کے اندر، وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ 2.5 کلو ہر فرد کی جانب سے، ہے نا۔ اب رہ گئی بات پیسہ نکالنے کی، روپیہ نکالنے کی، تو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، وہ تو بازو میں تھوڑا رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی بھی پیسہ نہیں نکالا ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ قرآن حدیث کو ملا لو، دیکھو اس میں پلٹ کر کے آپ کہیں بھی، تو کہیں تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ صدقہ فطر پیسے کے تعلق سے کہا گیا۔ یہ تو ہمارے پاس آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہر چیز میں آسانی اور آسانی، مدرسوں میں جو ہے جمع ہو، آسانی کے ساتھ رسید کاٹ سکیں، اس کے واسطے پہلے سے ہی، ہے نا، رمضان شروع ہوتے ہی صدقہ فطر کہہ دیا جاتا ہے، کشمش کا اتنا، چاول کا 2.5 کلو کا اتنا، تو فلاں کا اتنا نکال کر کے جمع کرا دو۔ حالانکہ دیکھا جائے مدرسے میں دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ مسکین کا، غریب کا، اور اس شخص کا جو روزانہ کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، اس کے گھر میں 2-4 دن کے واسطے راشن فل جمع ہو جائے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے وہ بیچ کر کے اس کو جو ہے اپنی ضرورت مکمل کر لے اور آپ اس کے گھر پہ راشن پہنچا دیں، یہ سب سے اچھی چیز، یہی سب سے اچھی بات۔ اور پہنچانا کب ہے؟ اصل پہنچانا تو ہے چاند رات کو ہی، اصل وقت تو وہی ہے، اصلی ٹائم صدقہ فطر کا وہی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ 10 دن پہلے سے چلر کی طرح بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اصلی وقت ہے ہی نہیں۔ جیسے ہے نا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، ایسے ہی یہ بھی رولز میں سے ہے کہ صدقہ فطر کو بانٹو کب، دو کب، لوگوں کے گھروں تک خود کب پہنچاؤ، انتظار مت کرو آئے مانگنے والا تب آپ دو، آپ خود گاڑی پر رکھ کر کے خاموشی کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچا دو۔ ایک ہاتھ سے خرچ کرو، دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہی سب جانتے ہیں نا، مگر پھر دکھاوا کیوں کہ لوگ گھر پر ہی چاہیں۔
تو آپ ان کے گھر پر پہنچاؤ. کب؟ چاند رات کو. یہ زیادہ اچھا ہے, چاند رات کو پہنچاؤ. ہاں اگر 2-4 دن پہلے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں جمع ہو رہا ہے, وہ لوگ جمع کر کے فل, اس کے بعد پیکٹ بنا کر کے یا ویسے ہی اپنی نگرانی میں وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہوں پھر چاند رات کو, لیکن جمع پہلے سے ہی کر لیتے ہو, تو آپ وہاں 2-4 دن پہلے بھی جمع کرا سکتے ہو. ہاں جمع کرا سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں, اگر میں یاد دلاؤں تو فوراً یاد آ جائے گا. صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک واقعہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راشن کی رکھوالی کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا اور جلدی جلدی تھیلے میں بھرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا کہ تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا میں بڑا غریب ہوں, مجھے لے کر کے جانے دو, بچے بھوکے ہیں, بڑی اولاد والا ہوں. جانے دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سب بتا دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا بنا جو پکڑے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رونے گانے لگا, میں نے چھوڑ دیا. اس کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا جھوٹا ہے, پھر آئے گا. وہ کہہ کر تو گیا کہ اب نہیں آؤں گا, لیکن آئے گا. دوسری رات پھر آیا, پھر پکڑا, پھر وہی کہا کہ جانے دو اب نہیں آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ کہے کہ دیکھو ابو ہریرہ تمہارا قیدی تم نے چھوڑ دیا, لیکن وہ تیسری رات کو پھر آئے گا. مختصر بیان کر رہا ہوں, تیسری رات کو پھر آئے گا. وہ پھر آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لگاتار بھر کر لے کر جا رہے ہو راشن, اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا, میں نبی کی خدمت میں حاضر کروں گا تمہیں پکڑ کر کے. اس نے کہا میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں, بڑی اچھی بات بتاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. بہت اچھی بات بتاتا ہوں. کہا بتاؤ اچھی بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب سونے لگو, بستر پر جانے لگو, آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اس کی وجہ سے, اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی اچھی بات سنی, اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, کہا اچھا آج بھی چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بات بتائی, اس نے کہا مجھے چھوڑ دو تو میں بتاؤں گا. اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ متعین ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے بات سچ بتائی ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے بات سچ بتائی ہے. یعنی اس کی بات پر نبی کی مہر لگ گئی. اب یہ قانونی اسلام بن گیا, اب یہ عام بات نہیں رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ وہ سچ بتا کر گیا تو مطلب یہ بات اب قانون الہی ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کہا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ وہ جو 3 راتوں سے تم مل رہے تھے, پکڑ رہے تھے, چھوڑ رہے تھے, کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ابلیس تھا. وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا. یہ پورا واقعہ سنانے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے اس عنوان کے اندر؟ دراصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اناج کی حفاظت کر رہے تھے, نگرانی کر رہے تھے, وہ صدقہ فطر کا مال تھا. یہ ہے اصل چیز جو بتانا چاہتا تھا میں آپ لوگوں. وہ کون سا مال تھا؟ وہ اناج کس چیز کا تھا؟ وہ صدقہ فطر تھا جو جمع کیا گیا تھا کہ بعد میں لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. وہ اسٹور کیا گیا تھا, وہاں اکٹھا کیا گیا تھا اور حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھ میں آئی؟ ہم لوگ پیسے میں نکالنا شروع کر دیے. ہاں ٹھیک ہے نکل جائے گی, حرام کا فتویٰ میں نہیں دے رہا ہوں کہ بھی حرام ہے پیسے میں نکالنا, لیکن جو اوریجنل چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہے, جو سنت ہے, جو صحابہ جس پر عمل کیے ہیں, اس کو چھوڑ کر کے آپ وہ اپناؤ نا جو نبی نے کیا ہے. نبی کے دور میں بھی پیسے چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ نبی کے دور میں درہم و دینار تھے نا, تو پھر کبھی نہ کبھی نکالنا چاہیے تھا. کیوں نہیں نکالا؟ اناج میں سے ہی نکالا تو اناج میں سے ہی نکالیے. اور دینے کا بہترین وقت جو ہے وہ کب ہے؟ وہ دینے کا بہترین وقت جو ہے وہ چاند رات ہی. ہاں جمع کرانا ہے 2-4 دن پہلے جمع کرا دیجیے, لیکن اصلی دینے کا وقت جو حقیقی معنوں میں حدیث کی روح سے ہے وہ چاند رات ہی ہے. یہ بات آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے. جو آج میرے خطبے کا جو باتیں تھیں, خلاصے کلام تھا, وہ یہ ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے, اس کی قدر کریں, کیونکہ اس میں قدر والی رات ہے. اس میں وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اس رات کے اندر اگر عبادت کر لیے آپ
اور وہ لیلۃ القدر آپ کو مل گئی، آپ 5 راتوں کو جاگے، 5 راتوں کو محنت کیے، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر تو ہوگی ہی ہوگی، اور آپ کو وہ رات مل گئی، تو آپ سوچئے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، صدقہ و خیرات اگر آپ کریں، اگر آپ جو ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہر رات کو 500 روپیہ 100 روپیہ اللہ نے جو توفیق دی ہے صدقہ کرتے ہیں، آپ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے 50 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ آپ ڈال دیے ہر رات کو 5 راتوں کو، تو اب آپ سوچئے کہ اس میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر کی ہے، اور وہ رات کی اہمیت ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، تو آپ کا یہ جو تھوڑا سا خرچ کیے ہیں وہ کتنے کا ملے گا آپ کو ثواب؟ یعنی کم خرچ کر کے زیادہ پانا اگر ہے تو اس پر عمل کر کے بتائیے، تھوڑا کریں گے زیادہ ملے گا، ہے نا۔ بعض مفسرین کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، دراصل یہ صرف 1000 مہینے نہیں ہیں، بلکہ وہ بتایا یہ گیا ہے کہ مطلب انگنت، کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ، کیونکہ عربوں کے اندر ایک ماحول اور بھی تھا، جب کسی چیز کو بتانا چاہتے تھے بہت 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 زیادہ تو ایسا کہتے تھے کہ بھائی ارے ہزاروں سال، ارے ہزاروں مہینے، اس ٹائپ کا، یعنی کہ بہت زیادہ، جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، تو مطلب یہ نہیں کہ لاکھ یا کروڑ بتانا مقصد، مطلب ان کے پاس بہت ہے نا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل مطلب بہت زیادہ، تم شمار نہیں کر سکتے اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ سوچیے، اور ہم لوگ اس رات میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس رات میں شاپنگ کرنے میں، چائے پینے میں، حریص کھانے میں انتظار کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیان ہو تو بیٹھیں گے، بیان نہیں ہے تو چلو بھائی، یعنی خالی یہ رات بیان سننے کے لیے، یہ رات عبادت کرنے کے لیے، بیان نہیں ہے تو چلو ادھر ادھر گھومو، نوجوانوں کو دیکھو بائکوں پر پیٹرول ڈال لیا اس وقت گھوم رہے ہیں، عجیب سا منظر۔ زندگی بڑی مختصر ہے میرے عزیزوں، زندگی بڑی مختصر ہے، سب لوگ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں اور زندگی بھر کریں، مرتے دم تک کریں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں، ان مبارک ساعتوں میں ہم سے جو چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے دائرے میں رکھ کر، اپنے رحمتوں کے دامن میں رکھ کر کے ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ باری تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، تیری خالص عبادت کرنے والے ہیں، باری تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ جو چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں عنایت فرما دے، جو چیزیں بری ہیں ہم سے ان چیزوں کو اور ان چیزوں سے ہم کو دوری عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، خالص تیرا بندہ بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا انتقال ہو، اس دنیا سے رخصت ہوں، اس وقت بھی ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔